بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری دنیا میں شیعوں پہ ایک بہت ہی کرائسس کا زمانہ ہے اور اس کا ایک ریزن یہ بھی کہ اتنے مظالم کے باوجود یہ شیعہ اتنے اسٹرانگ کیسے ہیومن ہسٹری اس کا 1/10 بھی ظلم کسی قوم پہ کیا گیا اس کا نام و نشان بیٹھا یہ آخر تک زندہ کیسا تو ون آف دا ریزن میں یہ نہیں کہتا ہوں قائم کے بعد جو مرجعیت ایک ایسا انسٹیٹیوشن بہت ہی اسٹرانگ انسٹیٹیوشن ہے جو ان کو بچا کے آگے بڑھا رہا ہے۔ مرجعیت کو کیسے ختم کیا جائے مہاراج اس کے کئی طریقے اختیار کیا ان میں ایک طریقہ خود ڈائریکٹ مہاراجے پر اتنا کریٹیسائز کرو اور اس میں بھی یہ دیکھا کہ کچھ لوگ ریلیجس تو ایسا کرو کہ ہر گروپ میں جا کے اس کا جو مرجع ہے اس کی تعریف کرو باقی سارے مہاراجے کو کر لو خود بخود۔ اب ایک طریقہ تھا کہ سارے مہاراجے جو میں نے کل کچھ فاؤل لینگویج استعمال کر لی یہ کیا ہے دکاندار ہیں دکانیں کھول کے بیٹھے ہیں صرف اپنی تقریر کرانا ہے صرف خمس جمع کرنا ہے اس میں سب مرجع پھر اگلا اسٹیج نہیں آگے سے ساری بہت اچھا بولے ٹھیک ہے مرجع لیکن باقی مہاراجے یہ رہبر آگا سامنے نہیں کیا ہوتی یہ باقی مہاراجے کیا ہوتی دوسرا رہبر جو کچھ ہے رہبر ہے سیسانی کیا ہوتی ان کی تقریر کیوں کرو اب یہ دوسرا اسٹیج اس گروپ میں آ کے ان کے مرجع کی تعریف کر کے سب باقی مہاراجے کو برا کرو اس گروپ میں جا کے ان کے مرجع کی تعریف کر کے سب کو برا کرو نتیجہ آخر میں رہے گا کوئی نہیں بچے گا جب سب کو جمع کیا جائے اوور آل تو رہبر پہ بھی اعتراض ہوگی اور سیسانی پر بھی اعتراض ہوگا میں نام صرف دو لے رہا ہوں لیکن یہ سلسلہ ہر مرد کی دوسرا اسٹیج تیسرا یہ مہاراجے اتنے اسٹرانگ کیسے وہ اپنے حساب سے سوچ رہے ان کے اسٹرانگ ہونے کا ایک ریزن یہ ہے کہ ان کو کبھی کسی گورنمنٹ سے مدد لینے کی یا بیکنگ کی ضرورت نہیں پڑی کیونکہ یہ انڈیپینڈنٹ سیلف ڈیپینڈنٹ خمس کا اتنا بڑا انسٹیٹیوشن ان کے پاس یہ انسٹیٹیوشن ان سے جیسے دشمنان اہل بیت نے وہاں سوچا کہ اہل بیت سے اگر فدق لے کے جاؤ خمس چھین کے جاؤ فاطمہ سے یہی تھا خمس اب ہمارے کنٹرول میں تو اہل بیت ویک ہو جائے اگرچہ وہ ان کی غلط فہمی تھی لیکن دشمن تو اپنے حساب سے سوچتا کہ مرجعیت کو ختم کرنے کا طریقہ جہاں اینٹائی پروپیگنڈا نہ چلے سمجھدار ہو وہاں پہ پھر جو ایک طاقت مرجعیت کو جس سے ملتی کہ انہیں کسی سے کوئی فائنانس لینے کی ضرورت ہے سعودی عرب کا مفتی اعظم کوئی فتویٰ دے سکتا ہے اگینسٹ گورنمنٹ جا کر اس کو تنخواہ وہاں سے دنیا کے جتنے بھی اسلامک سینٹر سعودیہ فنڈڈ ہیں وہاں کوئی ایسی بات ہو سکتی ہے جو حکمران کو ناگوار کرے پیسہ وہاں سے آتا کہ یہ مہاراجے جو ہیں ان کے ساتھ یہ پرابلم کیوں نہیں بنی یہ اتنے آزاد کیوں کیونکہ ان کو کہیں سے فنڈ نہیں تو پھر یہ کیسے یہ چلا رہے سسٹم خمس کہا کہ خمس پہ اعتراض کر رہا خمس پہ بھی دو طرح سے اٹیک پہلا اٹیک ہے کہ اصل خمس ہی کا انکار کرتا یہ شہزادی نے کہا جو خمس کو نہیں مانتا اب اس سے آرگومنٹ کرنے بیکار چنانچہ آج کل آپ دیکھیں گے کہ انگریز خمس بہت لابی چل رہی ہے یہ خمس کا مسئلہ ہے ہی نہیں اسلام یہ تو مولویوں نے صرف اس لیے بنا لی کہ جی وہ ان کی دکان چلتی رہے اور ان کا حلوہ مانڈا چلتا ہے بلکہ بعض لوگ اس میں ایک چیز بڑھا دیتے کہ دیکھیے زکوٰۃ اس قرآن میں زیادہ آئی ہے کہ مولوی لوگ زکوٰۃ کی بات کیوں نہیں کرتے خمس کہاں سے لے کے آئے ارے بھائی اگر ایسا ہی مسئلہ تھا کوئی اتنا ہی بددیانت مرجع ہے کوئی اتنا ہی غلط مولوی ہے تو ایک جملہ اسے کہنے میں کیا رکھا کہ زکوٰۃ کی واجب ہے زکوٰۃ کی مرجع کو دینا ایک اور اس کے پاس پیسہ حاصل کرنے کا ذریعہ بن جاتا جو غلط فتویٰ دینے کا اتنا تیار ہے کہ پورا خمس کے نام سے فالس واجب اسلام میں لے کے آ گیا تو وہ آلریڈی ایکسسٹنٹ واجب میں جملہ بنا دے کہ زکوٰۃ کی مرجع کو دینا ہے اور اس کے پاس اکاؤنٹ کھل جائے گا یہ ان کی دیانتداری ہے کہتے ہیں وہی چاہیے کہ جو امام جو قرآن کے اندر آیا ہوا اس کے علاوہ کچھ نہیں اب جلدی کی وجہ سے کچھ جملے میری زبان سے غلط نکل جائے تو آپ خود ہی اس کو ٹھیک کر لیجئے اب ایک ہی ہمارے یہاں کنسپٹ ہے اصل خمس کا انصاف
وہ ایک طرف، دوسری طرف نہیں چلے خمس ہے، اب اتنی حدیثیں ہیں کون ڈینائی کرے، لیکن مرجے کو کیوں؟ مرجے کیسے کیا کرے؟ مرجے خمس رہے کہ کیا کرے؟ فلاں مسجد میں دے، ہم ڈائریکٹ تو نہ دے دیں اس مسجد۔ اب ایک ہی اعتراض، اب اس کا جواب کا ٹائم نہیں ہے لیکن بہت ہی شارٹ فقہی مسئلہ ہے۔ صحن امام تو ایک چیز، مرجے کی اجازت کے بغیر کہیں پر بھی استعمال کرنا حرام۔ ایک مسجد میں دنیا میں ایسی جہاں لوگوں وداؤٹ پرمیشن آف مسجد صحن امام سے مسجد کو بنایا تو فتویٰ یہی آیا مراجع کا کہ نماز پڑھنا بھی جائز ہے۔ ابھی تو خمس کا انکار، یہ سب کیا ہے؟ یہ فدر کی جو پالیسی ہے نا وہ چل رہی ہے، اس لیے میں نے اس کو اتنا ہائی لائٹ کر کے اپنا ٹاپک بنایا۔ فدر شہزادی کونین مسائل کہ فدر چھینا اس لیے گیا، خمس کا انکار ان لوگوں نے اس لیے کیا کہ اہل بیت کو فائنانس کے اعتبار سے بھی کیا، وہ سمجھ رہے تھے کہ اہل بیت بس پیسے کی وجہ سے اہل بیت ہے، دشمن تو اپنے ہی دماغ سے سوچے۔ اسی طرح آج جب مرجعیت کے اوپر اعتراض ہوا تو اس کے اندر خمس مین ٹارگٹ بنا، ان کو کمزور کر یا خمس کا انکار، یا خمس ہے لیکن ہم اپنی مرضی سے کیوں نہ خرچ کریں، یا پھر ایک تیسرا بھی سلسلہ۔ یہ تیسری چیز ایسی ہے کہ اس کا جواب دینے جا رہا ہوں بہت شارٹ، تو ڈر بھی رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ کسی کے ذہن میں اس کی وجہ سے اہل بیت کے بارے میں کنفیوژن کریٹ ہو جائے۔ دیکھیں مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، اس میں مختلف ٹولز استعمال ہوتا ہے۔ نہیں مرجع بھی بہت اچھی، نہیں خمس بھی ہے، نہیں خمس دینا بھی چاہیے، لیکن یہ مراجع کے وکیلوں کو دیکھو، ان کے لائف اسٹائل کو دیکھو، ان کی برانڈیڈ چیزوں کو دیکھو، ان کی گاڑیوں کو دیکھو، ان کے مکانات کو دیکھو، کیا اس کے لیے ہم خمس دیں؟